ہمارا ایجوکیشن کا ماڈل، ہمارا نظام تعلیم 5 چیزوں پر بیس کرتا ہے تب سے اب تک۔ میں یہ 5 چیزیں گنوائی دیتی ہوں۔ نمبر 1، ہمارا ایجوکیشن سسٹم کلونیل ہے، کاسٹ اور کلاس بیسڈ ہے، فری مارکیٹ اکانومی کا جوٹی دار ہے، ریاستی پالیسیوں پر مکمل یقین کرنے والی جنریشنز کی ایک کھیپ تیار کرنے کا ٹول ہے، اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم پدر ستا یا پیٹریارکی کے انسٹیٹیوشن کو مزید پاورفل کر رہا ہے۔ کیا بہت بڑی باتیں کر دی ہیں میں نے؟ بہت ساری باتیں کر دی ہیں، اب پروو کرنا پڑے گا، تو کر لیتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ یہ باتیں پروو۔ گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان نے کوشش کی آتی جاتی حکومتوں، اسٹیٹ اور عام عوام کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو اپروچ ہے، جو سوچ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کو سمجھنے کی۔ اچھا، اہم بات یہ ہے کہ گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان یہ کام آج سے نہیں بلکہ تقریباً 4 دہائیوں سے کر رہے ہیں، سرویز کے ذریعے سے۔ تو آئیے ذرا گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان کا یہ 40 سالہ ڈیٹا کھنگالتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ یہ جو میں نے منہ چک کے ایک کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے دی ہے ایجوکیشن کے اس پورے سسٹم کے حوالے سے، وہ درست ہے یا غلط۔ مجھ سے پوچھیں تو کسی سماج کے نظام تعلیم کی پرائرٹیز اگر آپ کو چیک کرنا ہو تو اس کے 2 انڈیکیٹرز ہو سکتے ہیں۔ پہلا انڈیکیٹر حکومتوں کی پالیسیز یا ہمارے ہاں ریاستی پالیسیز کا، اور دوسرا انڈیکیٹر عوام کی پرسیپشن کا، اس بارے میں کہ پالیسیز کیا ہیں، نصاب کیسا ہے، اور ہمارے ہاں تعلیم کس زبان میں دی جا رہی ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں حکومتی پالیسیز کی۔ The percentage of Pakistan's GDP allocated to education is less than 2%۔ جی 2% سے بھی کم۔ میرا خیال ہے کہ یہ انڈیکیٹر بہت ہے، اب اس پر مزید کیا بات کرنی، مطلب کہ لیس دین 2%، دی اینڈ، فل سٹاپ۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں عوام کی طرح۔ گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان نے 1999 سے 2018 تک تقریباً ہر سال ایک سوال پوچھا پاکستانیوں سے، اور وہ یہ کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ ساتھ میں آپشنز بھی دیے، مثلاً آپشن اے مالی، آپشن بی خاندانی، آپشن سی سیکیورٹی، اور آپشن ڈی کوئی مسئلہ نہیں۔ اور آلموسٹ 50% پاکستانیوں نے کہا کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مالی، فائنینشیل پرابلم، یعنی کہ پیسوں کی کمی، مہنگائی، ادھار، اور پھر کلاس کو مینٹین کرنے کی ایفرٹس وغیرہ وغیرہ۔ آلموسٹ 20% پاکستانیوں کا جواب تھا کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے خاندانی مسائل، فیملی دے سیاپے سوپے، لائک مے بی ہسبینڈ چیٹنگ آن ہز وائف، یا وراثت کی زمین کا جھگڑا، یا پھر ساس بہو کی لڑائی وغیرہ وغیرہ۔ 2018 کے سروے میں 100 میں سے 15 پاکستانیوں نے جواب دیا کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آپشن سی، یعنی سیکیورٹی، جو کہ ہے بھی خاص طور پر ہم خواتین کے لیے۔ اگلی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ 2018 میں 100 میں سے 17 پاکستانی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی آپشن ڈی، یعنی کہ 100 میں سے 17 پاکستانی ایک دم ایزی پیزی ہیں، موکش پراپت ہو چکا ہے ان کو، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں زندگانی کو لے کے۔ شاعر تو پہلے ہی فرما گئے، میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا۔ اچھا، لیکن ایک بات جو میں نے ابھی تک آپ سے شیئر نہیں کی تھی وہ یہ ہے کہ گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان نے ان 20 برسوں کے دوران جو سرویز ہوئے ان میں پرابلمز والے خانے میں ایک آپشن تعلیم کا بھی رکھا تھا، یعنی کہ جب سوال پوچھا جا رہا تھا سرویز میں لوگوں سے کہ واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پرابلم آف یور پرسنل لائف ایٹ دا مومنٹ، تو وہاں ایک آپشن تھا ایجوکیشن پرابلمس۔ تو جانتے ہیں آلموسٹ
100 میں سے کتنے پاکستانی اس آپشن کے ساتھ گئے؟ 0، 0۔ دیٹ گیوز یو این آئیڈیا کہ ہمارا سماج، حکومت اور عوام دونوں لیولز پر تعلیم کو کہاں پلیس کرتا ہے۔ اچھا، میں زیادہ بٹر نہیں ہوتی، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ 25 کروڑ کی آبادی میں سبھی علم دشمن ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، خاص طور پر ایسے سماج میں جہاں 37% پاپولیشن 15 سال کی عمر سے کم ہو۔ یس، ینگ پاپولیشن مینس ایگزوبرنس، مینس انرجی، مینس کچھ سیکھنے کی، کچھ کرنے کی چاہ۔ کیا بات ہے سر، کیا بات، یہ بات ہے۔ مگر افسوس کہ آبادی کے اس بڑے حصے کے لیے ایجوکیشن یا تو سرے سے ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو اس کا حال آپ کے سامنے ہے۔ یاد ہے نا میں نے آغاز میں کیا کہا تھا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس ینگ آبادی کو کریٹیو بنانے یا کریٹیکل تھنکنگ سکھانے میں اس لیے بھی ناکام ہے کہ اس کا سارے کا سارا ماڈل کلونیل ہے۔ تو اس پوائنٹ پر دلیل یا اس دعوے کی حجت کے طور پر میں گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان کے سروس کو پیش کروں گی۔ گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان نے 1983 سے 2018 تک وقفوں سے لوگوں سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کے بچے کس میڈیم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ انگریزی میڈیم، اردو میڈیم، سندھی میڈیم، بس اتنے آ کے میڈیمز کی کہانی مک جاتی ہے، مطلب آپشنز کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا فی الحال میں اپنی اس گفتگو کو انہی 3 میڈیمز تک محدود رکھوں گی، جس کی کہانی 4 دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اب آپ یہ مت کہیے گا یا سوچئے گا کہ میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم کلونیل ثابت کرنے کے لیے بیچ میں لینگویجز کیوں اٹھا کر لے آئی ہوں۔ میں اپنا موقف تفصیل سے پیش کروں گی آگے جا کر، ابھی لیٹس سٹک ٹو دا پوائنٹ۔ نہیں کیا میں پہلے کلونیل اپروچ اور لینگویج کے میڈیمز کا آپسی تعلق کلیئر کروں؟ کر دیتی ہوں، جیسے آپ کی مرضی۔ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، 70 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں یہاں پر، پھر پنجابی، سرائکی، پشتو، بلوچی، ہند کو بولنے والے کتنے لوگ ہیں، اور حالیہ خانہ شماری کے مطابق پاکستان میں 9% افراد کی زبان اردو ہے، اور انگریزی تو ہمارے ہاں لیس دین 1% طبقے کی آئیڈینٹی بن کر سامنے آئی ان 80 برسوں کے دوران۔ لیکن ہمارے ہاں اسکول انگریزی میڈیم ہے یا اردو، اور وہ جو چند سندھی میڈیم اسکولز تھے انہاں دے نال کی بنی، آئیے دیکھتے ہیں ان نمبرز میں۔ گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان نے یہ سوال پوچھا لوگوں سے کہ آپ کے بچے کس اسکول سے پڑھ رہے ہیں۔ 1983 میں 57% پاکستانیوں نے جواب دیا کہ اردو میڈیم میں، اور 7% پاکستانیوں نے کہا کہ انگریزی میڈیم۔ ان ادر رسپانسز والوں کے ساتھ ساتھ 9% پاکستانیوں نے یہ جواب دیا کہ ان کے بچے سندھی میڈیم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر وقت نے کروٹ بدلی اور آیا 2004، جب 100 میں سے 41 یعنی 41% پاکستانیوں نے کہا کہ ان کے بچے اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ انگریزی میڈیم والے بڑھ کر ہو گئے 31%۔ اب آپ پوچھیں گے کہ سندھی میڈیم والے کتنے % ہو گئے، تو جواب ہے 0۔ سال 2018 کے سروے کے مطابق 100 میں سے 42 پاکستانیوں کے بچے اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں اور 35 پاکستانیوں کے بچے انگریزی میڈیم میں، یعنی پنجابی، سرائکی یا سندھی وغیرہ کا سوال تو اس دور میں ریلیونٹ رہا ہی نہیں۔ ایسے میں کسی بھی پاکستانی کا اپنے بچوں کو ماں بولی والے اسکول میں نہ پڑھوانا یا ایسے اسکول کا سرے سے ہی نہ ہونا اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ حالات ہیں۔ 1983 میں آؤٹ آف 100 67 پاکستانیوں کا جواب تھا کہ ان کے بچوں کی تعلیم اردو میڈیم میں ہونی چاہیے، اور 14 پاکستانیوں کا جواب تھا انگریزی میں۔ اسی طرح سے 100 میں سے 8 پاکستانیوں کا جواب یہ رہا کہ وہ چاہتے ہیں سندھی ہی ان کے بچوں کی تعلیمی زبان بھی ہو۔ اب اگلے 40 برسوں کے دوران
یہ سندھی والے 8% تو رہ گئے 0، اور انگریزی کا ایسا رن پڑا کہ 2018 کے سروے ریزلٹس کے مطابق 100 میں سے 45 پاکستانیوں نے جواب دیا کہ ان کے بچوں کو اردو میڈیم میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جبکہ 47 پاکستانیوں کا جواب یہ رہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے انگریزی میں گٹ پٹ کریں۔ انگلش بولتا ہے، انگلش بولتا ہے ہاں۔ 2018 کے ایک سروے کے جواب میں پورے 9% پاکستانیوں نے کہا کہ پرائمری تک تو کم از کم تعلیم بچے کی ماں بولی یا علاقائی زبانوں میں ہونی چاہیے۔ ہے نا مزے کی بات؟ اور کلونیل ماڈل کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب اور کیڑی کلونیل اپروچ ہو سکتی ہے ہمارے تعلیمی نظام کے حوالے سے؟ ایک اور فیکٹ پیش کروں، یہ سنیے ذرا۔ گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان نے 40 برسوں کے دوران لگ بھگ ہر سال ہی پاکستانیوں سے یہ سوال پوچھا کہ پورے پاکستان میں بچوں کو کس زبان میں تعلیم دی جانی چاہیے، تو لگ بھگ ہر سال سیم ہی جواب تھے۔ صرف 2018 کے جوابات اگر میں شیئر کروں، لیکن اس سے پہلے ایک الرٹ دینا چاہتی ہوں کہ ابھی جو فیکٹس اینڈ فگرز شیئر ہوں گے نا، وہ ہمارے پنجابی، سرائکی، سندھی، پشتون اور بلوچ نیشنلسٹ نہ دیکھیں، یا کم از کم کمزور دل نیشنلسٹ تھوڑا اوائڈ کریں۔ جی، تو میں کہہ رہی تھی کہ 100 میں سے 31 پاکستانیوں نے بولا اردو، 39 نے کہا انگریزی، اور یہ کہ دونوں زبانوں میں تعلیم ہونی چاہیے ایسا بولا 25 پاکستانیوں نے۔ 31 تے 39 ہو گئے 70، 25 دوواں والے پالو تے اے کل بن گیا 95، یعنی کہ 100 میں سے 95 یعنی 95% پاکستانی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے یا اردو میں تعلیم حاصل کریں یا انگریزی میں۔ ایک اور بڑا ٹرکی سوال کیا گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان نے کہ اور کون سی زبانیں تعلیمی نصاب میں شامل کی جانی چاہیے، تو 2003 میں اس سوال کے ساتھ جو آپشنز دیے گئے ان میں عربی، فارسی اور پنجابی وغیرہ شامل تھے، اور ان آپشنز کو چوز کرتے ہوئے 100 میں سے 97 پاکستانیوں کا جواب تھا کہ عربی کو بھی تعلیمی نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے، جبکہ 56 پاکستانیوں نے فارسی کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنانے کی تجویز دی۔ ہاں، 70 پاکستانیوں نے پنجابی کے ساتھ بھی اوکے کیا تھا۔ پتہ نہیں 2018 تک آتے آتے کیا ہوا کہ عربی اور فارسی کے لیے تو رائے جو تھی وہ کم و بیش سیم رہی، لیکن 100 میں سے 51 پاکستانیوں نے پنجابی کو تعلیمی نصاب میں شامل کیے جانے پر ٹک کیا، جبکہ 45 پاکستانیوں کا جواب تھا کہ نہیں، نو، پنجابی تعلیمی نصاب کی زبان نہیں ہونی چاہیے۔ خیر، اس سماجی رویے پر تو بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن فی الحال ہم بات کر لیتے ہیں یہاں کے ایجوکیشن ماڈل کے جو ایلیمنٹس میں نے شروع میں گنوائے تھے ان میں سے دوسرے ایلیمنٹ پر۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کلاس اور کاسٹ بیسڈ ہے، تو میرے اس پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان کا 4 ڈیکیڈز کا ڈیٹا بہت ہے، مطلب بہت ہے، این نہ کہ موقع ہی نہیں۔ تو سنیے پھر، یہ بات تو ڈھکی چھپی ہے نہیں کہ انگریز دور میں ہی یہاں ایسے تعلیمی ادارے قائم کر دیے تھے اس اشرافیہ نے جس کا خواب انگریزوں کی طرز پر یا انگریزوں کی طرح بلکہ خود کو انگریز سمجھ کر لوور کاسٹ، کم کلاس ہندوستانیوں کو رول کرنا تھا، مگر اس کے لیے کاٹھا انگریز بننا ضروری تھا، اور اس مقصد کے لیے علی گڑھ کالج، میو کالج اجمیر، ڈلے کالج اندور اور ایچیسن کالج لاہور وغیرہ قائم کر دیے گئے تھے یہاں پر۔ ایکسپیکٹیشن تو ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے یہی تھی کہ یہ ادارے رولنگ ایلیٹ تیار کریں گے ملک کی۔ خیر، یہ کام آج بھی ہو رہا ہے مگر ذرا ڈیفرنٹ اسٹائل سے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلاس اور کاسٹ والا ایلیمنٹ ہے یہ فری مارکیٹ اکانومی کی سوشل ویلیوز کے ساتھ مل کر
اب ایجوکیشن کی پرائیویٹائزیشن والی شکل اختیار کر چکا ہے. پرائیویٹائزیشن جو کی ایلیمنٹ ہے نیو لبرل ماڈل آف گورننس کا, اس نے تو ہماری ایجوکیشن کی پوری شکل ہی بدل کے رکھ دی. مطلب پیسے دیو تے اپنے نیاڑیاں نوں افسر بنوا لو. ایجوکیشن مینس سیدھی سیدھی مارکیٹ. گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان نے 1989 سے 2018 تک تقریباً ہر سال سرکاری اور پرائیویٹ ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ جاننے کی کوشش کی. یہ کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھا رہے ہیں یا پرائیویٹ, ان کے خیال میں پرائیویٹ ایجوکیشن کا معیار بہتر ہے یا سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز زیادہ کمپیٹنٹ ہیں. میں کچھ برسوں کے ڈیٹا کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جیسا کہ 2004 کے سروے رزلٹ کے مطابق 50% پاکستانیوں کے بچے سرکاری اسکول میں جا رہے تھے اور 20% پرائیویٹ اسکول میں. لیکن 2013 تک آتے آتے معاملہ کچھ یوں بنا کہ 42% سرکاری اور 33% پرائیویٹ اسکولز میں اپنے بچوں کو تعلیم کی غرض سے بھیج رہے تھے. لیکن یہ ڈیٹا, یہ اعداد و شمار پوری کہانی نہیں سناتے. ان 4 دہائیوں میں جہاں پاکستانیوں نے مارشل لاء, کمزور حکومتوں اور بیڈ گورننس کا سامنا کیا, وہیں پبلک سروس کے محکموں کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے سرکاری اور غیر سرکاری کاوشوں کی پوری اسکیم بھی اب ان کی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے. جی, ہم جتنا بھی کہہ لیں کہ ہمارے سماجی رویے زیادہ علم دوست نہیں ہیں, سچ تو یہی ہے کہ پاکستانی اپنے بچوں کو پڑھانا ضرور چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم انسان کو بہتر انسان بناتی ہے. 2018 کے گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان سروے کے مطابق 100 میں سے تقریباً 90 پاکستانیوں نے کہا کہ تعلیم انسان کو بہت حد تک یا سم واٹ بہتر ہیومن بینگ بناتی ہے. اسی طرح سے 75% پاکستانیوں کی یہ رائے رہی کہ اچھی تعلیم انسان میں تحمل اور مذہبی رواداری پیدا کرتی ہے. ان نمبرز کو مد نظر رکھا جائے تو ایجوکیشن کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے پاکستانیوں کی اپروچ کا پروگریسو ہونا تو طے تھا. آپ خود دیکھ لیجئے کہ 1989 میں جب یہ سوال پوچھا گیا پاکستانیوں سے کہ آپ سرکاری اداروں کی تعلیم کو بہتر مانتے ہیں یا پرائیویٹ تعلیم کے معیار کو, تو 100 میں سے 26 پاکستانیوں نے سرکاری تعلیم کے معیار کو بہتر کہا تھا اور 55% پاکستانیوں کا خیال تھا کہ پرائیویٹ ایجوکیشن کا معیار بہتر ہے. 2006 میں جہاں 28% پاکستانیوں کا خیال تھا کہ سرکاری تعلیم کا معیار اچھا ہے, وہیں 70% پاکستانیوں کی رائے تھی کہ پرائیویٹ ایجوکیشن اخیر ہو گئی ہے, مطلب کیا کمال اس کا معیار ہے. لیکن آہستہ آہستہ پاکستانیوں کو ایجوکیشن کی پرائیویٹائزیشن میں لوپ ہولز نظر آنا شروع ہو گئے تھے. اسی لیے تو 2018 کے سروے ریزلٹس کے مطابق جہاں 48% پاکستانیوں نے پرائیویٹ ایجوکیشن کو بہتر کہا, وہیں 43% پاکستانیوں کے خیال میں سرکاری تعلیم کا معیار بہتر ہے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ بہت پروگریسو تبدیلی ہے ہمارے سماج کی ایجوکیشن کو لے کر کے. لیکن افسوس کہ اس پروگریسو اپروچ کے ساتھ ساتھ بہت سے ریگریسو ایلیمنٹس بھی ڈٹرمن کر رہے ہیں ہماری ایجوکیشن پالیسیز کو. یہ جو سینٹرلسٹ اپروچ ہے ہماری ریاست کی گورننس کو لے کر, اس کا عکس ہماری ایجوکیشن یا یوں کہہ لیجیے کہ کریکولم میں بھی دکھائی دیتا ہے. جب 2018 میں گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان نے یہ سوال پوچھا پاکستانیوں سے کہ کیا تمام پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں کے تمام طالب علموں کے لیے ایک نصاب ہونا چاہیے, تو 100 میں سے 70 پاکستانیوں کا جواب تھا یس. اس رویے پر بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے کہ کیسے پاکستان جیسے اتنے ڈائیورس سماج میں بھی ایک نصاب کا نعرہ ایجوکیشن میں بھی پاپولسٹ اپروچ کو انکلوڈ کر رہا ہے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اور آخر میں میری لاسٹ حجت جو تعلیمی نظام کے حوالے سے تھی کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کدھر ستا یا پیٹریارکی کے نقش قدم پر چل رہا ہے, تو یہ فیکٹس دیکھ لیں کہ پاکستان میں تقریباً 2.5 لاکھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں. 2.5 لاکھ مطلب سرکاری غیر سرکاری وغیرہ ملا کر کل 2.5 لاکھ.
जहां 36 मिलियन यानी 3 करोड़ 60 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और इनमें से 2 करोड़ लड़के और 1 करोड़ 60 लाख लड़कियां हैं। काबिले गौर बात है ना। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो लड़कियां स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही हैं, हम इनकी तालीम के हवाले से उतने ही संजीदा हैं जितना लड़कों की तालीम के हवाले से। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे यहाँ लड़कों और लड़कियों की तालीम के हवाले से जो अप्रोच है उसमें काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। लड़कियों को कितना पढ़ना चाहिए, उनको कौन से मज़ामीन पढ़ने चाहिए और तालीम के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, इस हवाले से गैलप एंड गिलानी पाकिस्तान के सर्वेस को बुनियाद बनाकर नेटी मीडिया ने एक डिटेल्ड वीडियो कर रखी है, जिसका लिंक आपको हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो ज़रूर देखें। काफ़ी चौड़ चानन होएगा कि की सूरत हाल है, आई एम श्योर। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि हम में से कोई भी इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी समाज के बड़े बड़े मसलों, मसलन गुर्बत, पसमानदगी, बेरोज़गारी और शिद्दत पसंदी का सिर्फ एक इलाज है, तालीम। लेकिन तालीम के हवाले से हमारी परसेप्शंस हमें दुरुस्त सिमत में लेकर नहीं जा रही। अगरचे कुछ बुनियादी बातें पॉजिटिव हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सब मानते हैं कि तालीम हासिल करनी चाहिए। अच्छी बात है कि अवाम उस कंडीशनिंग, उस ट्रेनिंग को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं जिसने हमारा तालीमी ढांचा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। इसीलिए तो आज भी लगभग आधी आबादी इस बात पर मुत्तफ़िक है कि हमें अपने तालीमी अखराजात बढ़ाने के लिए अपने दिफाई अखराजात को कम करना चाहिए। 2018 के सर्वे में जब ये सवाल पूछा गया पाकिस्तानियों से कि क्या हमारे तालीमी अखराजात को बढ़ाने के लिए दिफाई अखराजात को कम करना चाहिए, तो 100 में से 50 पाकिस्तानियों ने स्ट्रॉन्गली या समवट इत्तफाक किया इस बात से, और लेकिन 34 अफराद ने इनकार किया, जबकि 16 अफराद ने, मतलब 16% पाकिस्तानियों ने मसलहत से काम लेते हुए इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। तो कंक्लूजन तो यही है कि तरक्की करनी है तो पढ़ना होगा तो पढ़ाई का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना होगा तो हुकूमती पॉलिसीज़ और रियासती तरजीहात में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना होंगी, और ऐसा सिर्फ एक पॉलिटिकल विल तश्कील देने से ही मुमकिन हो सकेगा।